إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. سب سے پہلے ہر طرح کی حمد و ثنا، تعریف اور توصیف، عظمت اور بزرگی، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کی نعمتیں بے شمار ہیں، جس کے احسانات انگنت ہیں. اللہ نے اتنی نعمتوں سے ہم کو نوازا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، اللہ کے احسانات کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. البتہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ کی ان ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا، اسلام کی نعمت سے ہم کو نوازا. اور مسلمان کو اپنی زندگی میں بار بار اسلام کی نعمت کے احساس کو زندہ کرتے رہنا چاہیے. اس کو یہ احساس جو ہے اس کو بار بار رینیو کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ کی نعمتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن ان ساری نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت اللہ کی یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا. ہم میں سے بیشتر لوگوں کو بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام بغیر کسی محنت اور جستجو، بغیر تگ و دو اور بغیر قربانی کے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسلام کی نعمت سے سرفراز فرما دیا. ہم میں سے بیشتر لوگ ایسے ہیں جو کسی مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے اور ان کو اسلام کی نعمت اپنے ماں باپ سے وراثت میں ملی. بیشتر لوگ ایسے ہیں. ممکن ہے آپ میں سے کوئی ایسا بھی ہو جس نے اسلام قبول کیا ہو، اپنی زندگی میں قربانیاں دی ہوں اس کے لیے، پر بیشتر لوگ وہ ہیں جن کو ان کے والدین سے اسلام کی نعمت وراثت میں مل گئی. مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے اور اپنے ماں باپ سے ہی اسلام کی نعمت انہوں نے حاصل کر لی. میرے بھائیوں، اللہ کی ساری نعمتوں میں سب سے افضل نعمت یہ ہے. آپ صرف تصور کریں، آپ کبھی سوچیں، بیٹھ کر کے غور و فکر کریں، یہ نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو بغیر مانگے، بغیر جستجو کیے، بغیر قربانیاں دیے اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے نعمت چاہی تھی کہ ان کے باپ کو یہ نعمت مل جائے، نہیں ملی. آپ کبھی تصور کریں، ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیل، چاہتے تھے کہ ان کے ابا اسلام قبول کر لیں، دعائیں کی، التجا کی، باپ کو مختلف طریقوں سے اسلام کی طرف دعوت دی، باپ کو اسلام کی نعمت نہیں ملی. نہیں ملی. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم پر پابندی لگا دی کہ آپ اپنے والد کی مغفرت کے لیے دعا نہیں کر سکتے. آپ سوچیں، اللہ کے نبی ہیں، خلیل ہیں، پر کتنے بے بس ہیں. حضرت ابراہیم پر پابندی لگ گئی کہ آپ اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے یہ نعمت چاہی تھی
کہ میرا بیٹا اسلام قبول کر لے، کوشش کی، محنت کی، بیٹے نے اسلام قبول نہیں کیا، ساتھ میں ان کے سوار نہیں ہوا کشتی نوح میں، چاہا، تمنا کی، جستجو کی، کوشش کی، وہ نعمت ان کے بیٹے کو نہیں ملی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بیوی کے لیے اسلام کی نعمت چاہی، اللہ تعالیٰ سے مانگی، ان کی بیوی کو اسلام کی نعمت نہیں ملی۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا کے لیے اسلام کی نعمت مانگی، اپنے چاچا کو دین کی دعوت دی، آخری وقت تک کے کوشش کرتے رہے، اپنے چاچا سے کہا میرے چاچا آپ صرف زبان سے ایک بار لا الہ الا اللہ بول دیں، میں اللہ کے حجت قائم کر سکوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو اسلام کی نعمت نہیں ملی۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ یہ نعمتیں جو بہت بڑے بڑے انبیاء نے اپنے قریبی لوگوں کے لیے چاہیں اور ان کے قریبی لوگوں کو نہیں ملی، ہم کو اللہ تعالیٰ نے بیشتر ہم میں سے لوگوں کو بغیر مانگے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی نعمت سے سرفراز فرما دیا۔ کتنا بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اس نعمت سے نوازا، اگر اللہ تعالیٰ اس نعمت سے نہیں نوازتا ہم اپنی محنت سے نہیں حاصل کر سکتے۔ اللہ کی توفیق ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے مسلمان بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ماتھوں کو اس بات سے محفوظ رکھا ہے کہ وہ غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکتے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو محفوظ رکھا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ہم نہیں پھیلاتے ان کو، کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری زبانوں کو محفوظ رکھا ہے کہ ان زبانوں سے اللہ کے علاوہ کسی کے لیے دعا کے کلمات نہیں نکلتے۔ مومن کو چاہیے کہ وہ مشرک کو دیکھے، کافر کو دیکھے، اس کے کفر و شرک میں غور کرے کہ ایک کافر جب کفر میں مبتلا ہوتا ہے وہ کتنا ذلیل ہو جاتا ہے، ایک مشرک شرک کر کے کتنا ذلیل ہو جاتا ہے، مخلوق کے سامنے سر جھکا کر کے، مٹی کے سامنے، پتھر کے سامنے، لکڑی کے سامنے، جانوروں کے سامنے سر جھکا رہا ہے۔ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے، اللہ نے ہمارے سجدوں کی لاج رکھ لی ہے کہ یہ سر الحمدللہ کسی جانور کے سامنے نہیں جھکتے، کسی انسان کے سامنے نہیں جھکتے، کسی قبر کے سامنے نہیں جھکتے، یہ سر الحمدللہ اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں۔ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے۔ ہم کو مسلسل احساس کرنا چاہیے اس بات کا کہ اللہ نے اپنا دین دے کر کے ہمارا مقام بہت بلند کر دیا ہے، ہماری عزت بلند کر دی ہے، ہمارے سجدوں کی لاج اللہ تعالیٰ نے رکھ لی ہے۔ اللہ جب تک زندہ رکھے اسی توحید پر، اسی ایمان پر ہم کو زندہ رکھے، اور جب خاتمہ آئے تو اللہ تعالیٰ ہماری زبان سے نکلنے والا کلمہ لا الہ الا اللہ۔ ہم کو لیکن اس نعمت کا احساس نہیں ہے، ہم کو اس کا شعور نہیں ہے، کیونکہ اگر اس نعمت کا احساس ہوگا ہم کو واقعتاً، تو ہم کیا کوشش کریں گے کہ یہ نعمت جیسے مجھ کو ملی ہے میں حفاظت کے ساتھ اس نعمت کو اپنے آنے والی نسل تک منتقل کروں۔ میں مسلمان ہوں، میرے بچے بھی میرے بعد اسلام کے راستے پر چلیں۔ اگر جیسے ہمارے نزدیک مال بہت اہم ہے نا، تو ماں باپ کی کوشش کیا ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ بڑی پراپرٹی بناؤ اور کسی طرح سے یہ پراپرٹی میرے بعد میرے بچوں کی وراثت میں جائے۔ ہم سوچتے ہیں ہمارے بچوں کا فیوچر سیکیور ہو، فیوچر سیکیور کرنے کی فکر بہت ہوتی ہے نا بچوں کے لیے۔ اب فیوچر سیکیور، ہمارے یہاں فیوچر کا مطلب کیا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں بچوں کا فیوچر برائٹ ہونا چاہیے، بچوں کا فیوچر سیکیور ہونا چاہیے، تو فیوچر کا ہمارے ذہن میں تصور کیا ہے، فیوچر کا کانسیپٹ کیا ہے کہ میرا بچہ پڑھ لکھ لے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، بڑا کاروبار کرے، اچھی اس کی جاب ہو، لاکھوں کروڑوں میں کھیلے، رہنے کے لیے اس کے پاس بنگلے ہوں، گھر ہوں، سواریاں ہوں۔ فیوچر کا گھوم پھرا کر کے تصور کیا ہے کہ دنیا میں جو مستقبل ہے وہ اس کا محفوظ ہو، پیسہ کمائیں، جائیداد بنائیں، یہی فیوچر کا تصور یہی ہے۔
اس لیے جب ہم بچوں کے فیوچر بنانے کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلاؤ تاکہ اچھا سے اچھا کاروبار کرے بچہ، بڑی سے بڑی جاب اس کی لگ جائے. اس کے آگے فیوچر کا کوئی تصور ہمارے ذہن میں نہیں ہے. حالانکہ ایمان والے بندے کا اصلی فیوچر کیا ہے؟ ایمان والے بندے کا اصلی فیوچر تو وہ ہے جو اس کی موت کے بعد شروع ہونے والا ہے. کافر کے لیے فیوچر یہی ہے دنیا. اس کے نزدیک موت کے بعد کی زندگی کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اس کے لیے زندگی صرف 4 دن کی ہے تو اس کے لیے فیوچر دنیا ہے. دنیا کمانا ہے، دنیا بنانا ہے، عیش و عشرت کرنا ہے. کافر کی زندگی میں فیوچر کا مطلب بس اپنا پیٹ بھرا ہو، اپنی خواہشات پوری ہوں. کیونکہ اس کے کافر کے نزدیک موت زندگی کا خاتمہ ہے، تو وہ فیوچر صرف موت تک سوچتا ہے کہ موت تک ہی ہمارا فیوچر ہے. مومن کے لیے کیا موت زندگی کا خاتمہ ہے؟ نہیں. مومن کے لیے تو موت اصلی زندگی کی شروعات ہے. فرق ہے نا دونوں کے کانسیپٹ میں. کافر کا معاملہ یہ ہے، اس کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے ساتھ زندگی ختم ہو جانے والی ہے. مومن یہ سوچتا ہے کہ اصلی زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہونے والی ہے. اس کے لیے اصلی فیوچر مرنے کے بعد شروع ہونے والا ہے. تو مومن جب یہ سوچتا ہے کہ میرے بچوں کا فیوچر سیکیور ہو تو اس کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے میرے بچے کی آخرت سیکیور ہو. میں اس کی فکر کروں کہ میرا بچہ مرنے کے بعد قبر میں جب پہنچے گا، اس سے پوچھا جائے گا من ربک، تو میرا بیٹا جواب دے لے جائے، میری بیٹی جواب دے لے جائے ماں دینک من نبیک. یہ اصلی فیوچر ہے. قیامت میں جب اٹھایا جائے گا وہاں پہ کامیاب ہو جائے، یہ اصلی فیوچر ہے. ہم کو اس کی تو بڑی فکر ہے کہ میرا بچہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے، لیکن پیروں پہ کھڑا ہو کے صراط پار کر لے جائے، اس کی فکر نہیں ہے. اور اس کا نقصان یہ ہے، یہ جو ہم نے فیوچر کا کانسیپٹ ایک مسلمان کا کافروں جیسا ہو گیا ہے. بڑی تعداد میں ہمارے مسلمان بچے، بالخصوص ہماری مسلمان بچیاں بڑی تعداد میں اسلام چھوڑ رہی ہیں، مرتد ہو رہی ہیں، دین چھوڑ کر کے جا رہی ہیں. ہم نے کیونکہ یہ جو دین کی نعمت ملی ہے اس کو بحفاظت اپنے آنے والی نسلوں تک منتقل کرنے کی کوشش نہیں کی. اچھے خاصے دیندار گھرانوں میں بے دین لوگوں کی بات نہیں کر رہا، دیندار گھرانوں میں، علماء کے گھرانوں میں لڑکیاں مرتد ہوئی ہیں، اسلام چھوڑ کر کے جا رہی ہیں. کافروں کے ساتھ معاشقہ ہو رہا ہے، شادی کر کے فرار ہو جا رہی ہیں ان کے مذہب کو قبول کر کے. اور یہ مسئلہ کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے. یہ کوئی اکا دکا معاملات ہندوستان میں پیش نہیں آ رہے ہیں. مستقل اتنی بڑی تعداد میں معاملات پیش آ رہے ہیں کہ علماء فکر مند ہو گئے. مسلم پرسنل لا بورڈ جو مسلمانوں کی نمائندہ تنظیم ہے، ریپرزینٹ کرتی ہے پورے ہندوستان کی مسلمانوں کو، ان لوگوں نے باقاعدہ اپنے لیٹر ہیڈ پر بیان جاری کیا کہ جو علماء ہیں، خطباء ہیں، تقریریں کرنے والے واعظین، وہ اس کو اپنی گفتگو کا موضوع بنائیں، اپنے دروس میں، اپنے اجتماعات میں، اپنے خطبات میں اس موضوع پر گفتگو کریں. اتنی بڑی تعداد میں میں ممبئی سے آیا ہوں. ممبئی کی حالت میں آپ کو بتاؤں، ممبئی مہاراشٹرا کے چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے شہروں میں، ضلعوں میں ایک مہینے میں 10 لڑکیاں، 12 لڑکیاں، 15 لڑکیاں، 20 لڑکیاں، پونے کا سروے کیا گیا 22 لڑکیاں ایک مہینے میں مرتد ہو رہی ہیں. آپ کے مغربی بنگال کی حالت بہت زیادہ خراب ہے. مستقل مغربی بنگال سے مسلمان لڑکیوں کے ارتداد کی خبریں آ رہی ہیں. میں نے ابھی آج بعض رپورٹیں پڑھی آپ کے مغربی بنگال کے جمعیت العلماء کی تنظیموں کے، انہوں نے فکر مندی اور تشویش ظاہر کی آپ کے کولکتہ میں ہونے والی میٹنگ میں. آپ کے کولکتہ میں ایسے معاملات پیش آ رہے ہیں جہاں مسلمان لڑکیاں اسلام چھوڑ کر کے مرتد ہو رہی ہیں. کیا وجہ ہے اس کی؟ کیا اسباب ہیں اس کے؟ بیسک وجہ یہی ہے کہ ہم نے یہ دین جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا تھا، ہم نے اس کی بہت زیادہ کوشش نہیں کی کہ یہ دین محفوظ کر کے اس کو اپنے آنے والی نسل تک منتقل کریں. کثرت سے مسلمان لڑکیاں ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں اور یہ گراف جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ. کوششیں ہو رہی ہیں، تنظیمیں اس سلسلے میں کام کر رہی ہیں. آپ کے مغربی بنگال میں ٹویٹر ہینڈل ہے، بعض تنظیمیں چلا رہی ہیں بیٹی بچاؤ بہو لاؤ.
کوشش یہ کی جا رہی ہے، یعنی یہ بہولاؤ مطلب مسلمان لڑکیوں کو پھنسا کر کے ان سے شادیاں کرو، ان کے مذہب کو تبدیل کرو، اپنی بیٹیوں کو بچاؤ، ان کو جانے مت دو، اور مسلمانوں سے لڑکیوں کو لا کر کے اپنی بہو بناؤ، بیٹی بچاؤ بہو۔ آپ کے مغربی بنگال سے اس طرح کے ٹویٹر ہینڈل بہت بڑے فالوورز کی تعداد میں چل رہے ہیں، انعامات رکھے جا رہے ہیں، مسلمان لڑکیوں کو مرتد کر کے لاؤ، اتنا انعام دیا جائے گا۔ اور ارتداد کی ایک لہر چلی ہے، اور اس سے پہلے بھی ارتداد کی ارتداد مطلب کیا ہوتا ہے؟ ارتداد کا مطلب ہوتا ہے پھر جانا، پیٹ پھیر کر کے چلے جانا۔ مرتد ہو جانے کا مطلب ہوتا ہے، مرتد مطلب جس نے اسلام کو چھوڑ دیا وہ مرتد، یہ لفظ بار بار آئے گا اس لیے شروع میں تشریح کر دیتا ہوں۔ ارتداد مطلب اسلام کو چھوڑ دینا، مرتد مطلب جس نے اسلام کو چھوڑ دیا، پیٹ پھیر کر کے چلے جانا، چاہے وہ بندہ پیدائشی مسلمان ہو اور اسلام کو چھوڑ دے تو بھی وہ مرتد ہے، یا وہ بندہ پیدائشی مسلمان نہیں تھا، اس نے اسلام قبول کیا تھا پھر اسلام کو چھوڑ دیا تو بھی وہ مرتد ہے۔ اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی دوسرا مذہب اختیار کر لے، ہندو بن جائے، عیسائی بن جائے، یہودی بن جائے، بدھسٹ ہو جائے تو بھی وہ مرتد ہے۔ اسلام کو چھوڑ کر کے ایتھیسٹ ہو گیا، ملحد بن گیا، ناستک بن گیا تو بھی وہ مرتد ہے۔ یہ مرتد ہے، مرتد اس کو کہتے ہیں، اور یہ ارتداد ہے۔ اور یہ جو ہمارا دور ہے یہ ارتداد کا فتنہ بہت شدت اختیار کر گیا، بہت بڑی تعداد میں لڑکیاں خاص طور پہ، اور کچھ لڑکے بھی اسلام چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، مرتد ہو رہے ہیں۔ آج کے خطبے میں انشاءاللہ مختصراً میں کوشش کروں گا کہ اس ارتداد کے فتنے کا سبب کیا ہے، ان کی نشاندہی کی جائے، کیونکہ کسی بھی مرض کے علاج کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے اس مرض کے اسباب کو غور کر کے ان پر پابندیاں لگا دی جائیں تو علاج ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم کو سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ارتداد کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے۔ ہم بعض مرتبہ چھوٹی چیزوں کو تو بہت اہمیت دے رہے ہوتے ہیں، ارتداد کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں، دینی اعتبار سے بھی نہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی نہیں۔ آپ دیکھیے اسلام میں مرتد کی سزا کیا ہے؟ اسلام میں مرتد کی سزا یہ ہے، اگر کہیں اسلامی حکومت ہوگی اور اس اسلامی حکومت میں اسلام کا عدالتی نظام ہوگا، اور اس اسلامی حکومت میں اگر کوئی مسلمان اسلام چھوڑتا ہے تو شریعت نے اس کی سزا کیا رکھی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنے دین کو تبدیل کرے اس کو قتل کر دو۔ مرتد کی سزا قتل ہے، کافر کی سزا، کفر کی سزا اسلامی حکومت میں قتل نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ پیدائشی کافر ہے، مسلمانی نہیں ہوا، اسلامی حکومت میں رہ رہا ہے، اسلامی حکومت اس کو پابند نہیں کرتی کہ تم مجبور کیا جائے گا کہ تم اسلام قبول کرو، نہیں، کافر ہے وہ کافر رہنا چاہتا ہے کافر رہے گا، اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے، اللہ کا دیا ہوا اختیار ہم ان سے چھین نہیں سکتے۔ کوئی بت پرستی کرنا چاہتا ہے کرے گا، اسلامی حکومت میں اس کو بت پرستی سے نہیں روکا جائے گا۔ جو پیدائشی کافر ہے وہ ہے کافر، کافر رہے گا، وہ یہودی رہنا چاہتا ہے یہودی رہے گا، بدھسٹ ہے بدھسٹ رہنا چاہتا ہے بدھسٹ رہے گا، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ لیکن جو بندہ مسلمان ہے، شریعت اسلامی حکومت میں اس کو اسلام اپنا چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا من بدل، مرتد کی سزا اسلامی حکومت میں قتل ہے۔ آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں اسلامی نظام میں کفر برداشت کیا جا سکتا ہے، ارتداد قابل قبول نہیں ہے، ارتداد برداشت نہیں کیا جا سکتا، مرتد کو قتل کر دیا جائے گا اسلامی حکومت کے اندر۔ من بدل دینہ فاقتلوہ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی مرتد ہو رہا ہے آپ اس کو قتل کر دیں، ظاہر سی بات ہے، نہ ہمارے یہاں پر اسلامی حکومت ہے، نہ اسلامی نظام ہے، نہ اسلامی عدالت ہے جہاں پر اس کا کیس چلایا جائے۔ میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اسلام میں ارتداد کتنا بڑا جرم ہے، اس کا اندازہ اس سے لگائیے۔ اس لیے آپ دیکھیے اللہ کے نبی کی جب وفات ہوئی، حضرت ابوبکر کے سامنے بہت سارے فتنے تھے، بہت سارے فتنے۔ اچانک جو ہے اللہ کے نبی کی وفات کے بعد بالکل سمجھیے کہ اسلامی سوسائٹی بے سہارا ہو گئی تھی، نئے نئے فتنے جنم لینے لگے تھے۔ اسی میں ایک فتنہ ارتداد کا بھی کھڑا ہوا، مسلمان بڑی تعداد میں مرتد ہونے لگے، کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، کچھ لوگوں نے کسی دوسرے انسان کو نبی مان لیا اللہ کے نبی کے بعد، اور بھی داخلی بہت سارے مسائل تھے۔ روم، اس کی فوجیں اسلامی حکومت کی طرف نظریں اٹھا کر کے دیکھ رہی تھی، ان سے مقابلہ کرنا تھا، بہت سارے مسائل تھے۔ حضرت ابوبکر نے پرائرٹی پہ کس مسئلے کو رکھا؟ ارتداد کے فتنے کو۔ سب سے پہلے تلوار اٹھائی، مرتدین کے خلاف جہاد کرنے کے لیے نکلے،
حضرت عمر آئے اور انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ ابھی مسائل بہت سارے ہیں، آپ ذرا سا ارتداد کے مسئلے کو سائیڈ میں رکھیے، دوسرے مسئلوں کی طرف توجہ دیجیے۔ نہیں، جب زکوٰۃ کا انکار کرنا کیا ہے؟ ارتداد ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا رکن ہے، اگر کوئی زکوٰۃ کا انکار کر دے تو وہ کیا ہو گیا؟ مرتد ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ زکوٰۃ پہ تفصیلی ہمارا ایک ورک شاپ ہے، کل اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ حضرت ابو بکر نے کہا جانور تو دور کی بات ہے، اللہ کے نبی کے زمانے میں جانور کو باندھنے کی جو رسی تھی وہ بھی اگر کوئی زکوٰۃ میں دے رہا تھا، آج انکار کرے گا میں اس سے بھی جہاد کروں گا۔ مسیلمہ کذاب تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، ایک یمامہ کے لوگ اس کے ساتھ ہو گئے، حضرت ابو بکر نے ان کے خلاف تلوار اٹھائی۔ سب سے زیادہ پرائرٹی کس مسئلے کو دی؟ سارے مسئلوں میں ارتداد کے مسئلے، ان کے خلاف جہاد کیا۔ اور اس امت پر بہت بڑا احسان ہے حضرت ابو بکر کا کہ اس فتنے کو اگر وہاں نہیں روکا گیا ہوتا تو شاید وہ امت کو بہا کے لے کے چلا جاتا۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ مسئلہ کتنا سینسیٹیو ہے، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ چلو 2 8 10 لڑکیاں مرتد ہو رہی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس مسئلے کو جتنا جلدی روک دیا جائے اتنا بہتر ہے۔ ہمارے علاقوں کے مقابلے میں ممبئی، مہاراشٹر، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے آپ کے علاقے میں یہ مسئلہ اتنا بڑا نہ ہوا ہو، لیکن کسی مسئلے کو بیٹھ کر کے انتظار تو نہیں کر سکتے نا کہ ٹھیک ہے ابھی ہونے دو، ابھی تو 2 5 لڑکیاں ہی مرتد ہو رہی ہیں، 100 150 مرتد ہوگی تو دیکھا جائے گا۔ یہ مسئلہ کیونکہ اسباب معاشرے میں ارتداد کے موجود ہیں، ایک لاوا اندر سے پک رہا ہے، اگر یہ پھٹے گا تو بہت بڑی تعداد میں مسلمان لڑکیوں کو بہا کے لے کے چلا جائے گا۔ اس پر ابھی روک لگانا ضروری ہے، اس مسئلے کی حساسیت اور خطرناکی کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو ارتداد کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کو کاؤنٹر کرنا بہت ضروری ہے۔ اور اس کے لیے میں نے بتایا سب سے بنیادی چیز کیا ہے، وہ اسباب بند کیے جائیں، وہ دروازے بند کر دیے جائیں جہاں سے ارتداد کی لہریں آ رہی ہیں۔ بھائی ٹھیک ہے نا، ارتداد کے مقابلے میں کوئی مسئلہ اتنا سنگین ہو سکتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں بہت سارے مسائل ہیں، مسلمانوں کی تعلیمی پاسماندگی بہت بڑا مسئلہ ہے، اس پہ بھی گفتگو کرنی چاہیے۔ مختلف قسم کی بدعتیں ہو رہی ہیں، وہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، اس پر بھی روک لگانی ہے۔ بہت سارے مسائل ہیں جن پر گفتگو کرنی چاہیے، اصولی مسائل ہیں، فروعی مسائل ہیں، لیکن کیا اس سے بڑا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے کہ مسلمان لڑکے اور لڑکیاں دین چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ بھئی ہم تو سنتوں پر بھی بہت تفصیلی گفتگو کرتے ہیں، ہمارے یہاں تو اس پہ بھی بحثیں ہونی چاہیے، رفع الیدین، آمین بالجہر، سورہ فاتحہ، یہ مسائل چھوٹے مسائل نہیں ہیں، ان پر بھی بحث ہونی چاہیے۔ لیکن دعوت کا کام جب آپ کر رہے ہیں تو آپ کی لسٹ ہونی چاہیے کہ ہماری توجہ زیادہ کن مسائل پر ہونی چاہیے، پرائرٹی ہم کو کن مسائل کو دینا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے اس سے بڑھ کر ہماری پرائرٹی کا مستحق کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے بچے، ہماری بچیاں دین چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، کافر ہو رہے ہیں، اسلام چھوڑ رہے ہیں۔ یہ بہت سنگین مسئلہ ہے۔ سب سے بڑا اصل میں ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے نا کہ کوئی مسئلہ جب تک میرے گھر میں نہیں آ جاتا میں اس کو مسئلہ ہی نہیں سمجھتا ہوں۔ میرے شہر میں ہے، میرے علاقے میں، میرے محلے میں فلاں لڑکی مرتد ہو گئی، فلاں لڑکا ملحد ہو گیا، میرا تھوڑی نہ ہے، میرے محلے میں ہے، میرا تھوڑی نہ ہے، میری اپنی بچی جب مرتد ہو جائے گی تب میں فکر کروں گا، لیکن ہو سکتا ہے تب تک پانی سر کے اوپر سے چلا جائے۔ اس لیے اس اسٹیج پر جب مسئلہ ممکن ہے کہ آپ کے یہاں پر بہت شدت نہ اختیار کر چکا ہو، حالانکہ ہے آپ کے کولکتہ میں ایسے کیسز آئے، ایون میرے پاس ممبئی میں ایک آپ کے کلکتہ ہی کی خاتون لڑکی اپنے ماں باپ کے ساتھ آئی، ساتھ میں ایک لڑکا تھا، ماں باپ بیچارے شرما رہے تھے بولتے ہوئے، آپ کے کلکتہ کی شرما رہے تھے ماں باپ بولتے ہوئے کہ میری بچی جو ہے وہ 7 سال سے یہاں پہ جاب کرتی ہے اور یہ لڑکے کے ساتھ رہتی ہے، اب ہم سوچ رہے ہیں کہ نکاح ہو جائے۔ اب وہ بیچارے بول نہیں پا رہے تھے کہ میں مطلب 7 سال سے جب لڑکی ایک ساتھ رہ رہی ہے تو اب میں کیسے بتاؤں کہ کس حیثیت سے رہ رہی ہے۔ تو یہ مسئلہ بہت سنگین مسئلہ ہے، اس کی سنگینی کو سمجھنا سب سے پہلے بہت ضروری ہے، اور میں ان احباب کو مبارکباد دیتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے یہ موضوع منتخب کر کے مجھ کو بلایا کہ میں اس موضوع پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ ارتداد کے مسئلے کا سب سے بڑا ریزن کیا ہے؟ سب سے بڑا ریزن ہے دین سے دوری۔ دین سے دوری علم کی سطح پر بھی اور دین سے دوری عمل کی سطح پر بھی۔
ہم علمی میدان میں بھی دین سے دور ہیں، ہم عملی میدان میں بھی دین سے دور ہیں۔ یہ تو ایک ایسی کامن بات ہے جس میں ممبئی اور کلکتہ اور دلی اور بنگال اور حیدرآباد میں کوئی فرق نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے کا ٹپیکل نوجوان، چاہے وہ لڑکا ہو یا نوجوان لڑکی، دین سے اس کا تعلق بہت کمزور ہے، بس برائے نام دین سے تعلق ہے۔ ہمارے مسلمان نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے لیے اسلام کیا ہے؟ وہ جو ایک جن گننا کا فارم آتا ہے، اس فارم میں ایک کالم ہوتا ہے کہ تمہارا مذہب کیا ہے، بس اس میں اسلام لکھنا ہے، مسلمان لکھنا ہے، اتنا ہی اسلام سے ہمارا تعلق ہے۔ نہ علم کے حیثیت سے ہم اسلام سے جڑے ہیں، نہ عمل کی حیثیت سے۔ آپ بتائیے، آپ کے علاقے میں جو ایک عام مسلم آبادی ہوتی ہے، اس آبادی میں ایک جو ٹپیکل مسلمان ہے، ممکن ہے آپ لوگ دین سے جڑے ہوں، آپ مسجد سے جڑے ہیں، آپ دعوت و تبلیغ سے جڑے ہیں، آپ کا علمی معیار بلند ہوگا، لیکن ہمارے مسلم معاشرے میں دین سے، مسجد سے، علماء سے جڑے ہوئے نوجوان کتنے؟ 5% ہوں گے، بہت زیادہ تو 10% ہوں گے۔ باقی 90% نوجوان جن کو جمعہ کے علاوہ کبھی دین نہیں یاد آتا، ان کی علمی حالت کیا ہے؟ آپ باہر نکلیں، میں گارنٹی دیتا ہوں 90% مسلمان آپ کو لا الہ الا اللہ کا ترجمہ صحیح سے نہیں بتا سکتے، نہیں بتا سکیں گے، کوئی تعلق ہی نہیں دین سے۔ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بیسک چیزیں آپ کو نہیں بتا سکتے، بیسک معلومات نبی کی سیرت کی نہیں ہے لوگوں کو۔ سورہ فاتحہ کتنے مسلمانوں کو پڑھنا آتا ہے؟ میں تو بولتا ہوں جو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اگر ان کا آپ سروے کریں گے تو مشکل سے 15-20% لوگ سورہ فاتحہ صحیح سے پڑھ لیتے ہیں۔ سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا آتا لوگوں کو۔ جب دین سے تعلق ہی نہیں رہے گا تو تھوڑی سی بھی ہوا چلے گی تو ٹوٹ جائے گا تعلق۔ جب ایک تعلق ہی کمزور ہے دین سے، کوئی تعلق ہی نہیں، نہ علمی سطح پر نہ عملی سطح پر، کتنے % دیندار ہیں آپ کے معاشرے میں؟ اگر مسلمانوں میں دیکھنا ہو کہ دینداری کا پرسنٹیج کیا ہے، فجر کی نماز میں آ کے مسجد میں دیکھ لیں۔ فجر کی نماز جو ہے نا، وہ دینداری کا انڈیکیٹر ہے۔ آپ کو معلوم کرنا ہو کسی محلے میں دینداری کا پرسنٹیج کیا ہے، آپ دیکھ لیں کتنے لوگ فجر کی نماز پڑھنے آتے ہیں، بس اتنے ہی دیندار ہیں معاشرے کے اندر۔ تو جب نماز سے کوئی تعلق نہیں، حج و زکوٰۃ سے کوئی تعلق نہیں، علماء سے تعلق نہیں، مسجد سے تعلق نہیں، دین سے کوئی تعلق نہیں، بس جمعہ مسجد میں آ کر کے مسلمانوں کی رجسٹر میں اپنا نام لکھوا لینا ہے، جب اتنا ہی تعلق ہے تو کوئی جب آندھی چلے گی تو پھر یہ رشتہ ٹوٹ ہی جائے گا جو کمزور سا ہے۔ جب رشتہ کمزور ہے دین سے، بس نام کے مسلمان ہیں، نام، شناخت، آئیڈینٹی مسلمانوں والی ہے۔ جیسے ایک ہماری آئیڈینٹی یہ کہ بھئی ہم بنگالی بولتے ہیں یا اردو بولتے ہیں یا مراٹھی بولتے ہیں، ایک پہچان ہے ہماری، یا ہم فلاں علاقے کے ہیں، یو پی کے ہیں، بہار کے ہیں، بنگال کے ہیں، ایک پہچان ہے، بس شناخت ہے۔ تو بہت سارے مسلمانوں کے لیے دین بس ایک شناخت ہے، ایک پہچان ہے۔ اب جب کوئی مفاد سامنے آتا ہے جس کے لیے اس پہچان کو قربان کرنا ہوتا ہے، لڑکی ہے مسلمان، ویسے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، حجاب سے کوئی تعلق نہیں، اب کسی سے محبت ہو گئی کافر لڑکے سے، اب اس سے شادی کرنے کے لیے اس کو کیا کرنا ہے؟ بس ایک پہچان ہے مسلمانوں والی، اس کو قربان کرنا ہے، اور تو کوئی دین سے تعلق تھا نہیں، نماز وہ پہلے سے نہیں پڑھتی تھی، روزے وہ پہلے سے نہیں رکھتی تھی، کوئی تعلق دین سے پہلے سے نہیں تھا، بس نام تبدیل کرنا ہے اس کو۔ وہ جو ایک جنگنہ کا فارم ہے اس میں مذہب کی جگہ پر اسلام کی جگہ دوسرا مذہب لکھنا ہے، تو اپنی شناخت قربان کرنے میں اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اور کچھ تھا ہی نہیں اس کی زندگی میں دین کے نام پہ، دین کے نام پہ اور کچھ تھا ہی نہیں، بس ایک نام تھا، وہی تبدیل کرنا ہے اس کے لیے۔ تو بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے مسلمان نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، ان کا دین سے تعلق بہت کمزور ہے۔ آپ سروے کر کے دیکھ لیں، ہمارے یہاں بہت بڑا مسئلہ یہ ہے نا، ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے۔ دعوتی کام آپ تو سمجھتے نا، ڈیٹا کو ہمارے زمانے میں پیٹرول کہا جاتا، نیا پیٹرول۔ دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں، ڈیٹا جتنا قیمتی فروخت ہوتا ہے دنیا کے اندر اور کچھ نہیں ہو رہا۔ فیس بک سے لے کر ٹویٹر تک ہمارے بعض سرکاری آفیسز جو ہے وہ ڈیٹا بیچ رہے ہیں۔ ڈیٹا بہت ضروری ہے۔ دعوت کے میدان میں کام کرنے والی تنظیموں کو ایک اندازہ ہو کہ ان کو کس فیلڈ میں کام کرنا ہے، تو ان کے پاس سروے ہونا چاہیے، ڈیٹا ہونا چاہیے۔ مسلمان بستیوں میں
دین سے تعلق کس درجے میں ہے اس کے لیے سروے ہونا چاہیے. سروے کر کے آپ معلوم کریں کہ مسلمان لڑکیوں میں لڑکوں میں دین سے تعلق کتنا ہے. وہ ہے نہیں ہمارے پاس, ہم اس کے لیے کوشش ہی نہیں کرتے ہیں. بہت غیر منظم طریقے سے ہمارا دعوت کا کام ہو رہا ہے. تو جب ایک اسلام سے تعلق بن جاتا ہے نا, اچھا جب اسلام سچائی کے ساتھ دل میں آ جاتا ہے, پھر بندہ اسلام نہیں چھوڑتا چاہے اس کے لیے جان ہی کیوں نہ قربان کرنی پڑے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اگر اسلام سے تعلق صحیح طریقے سے استوار ہو جائے, پھر چاہے وہ مختصر وقفے کے لیے کیوں نہ ہو, تھوڑے سے دیر کے لیے اسلام سے اگر سچا تعلق بن گیا, اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, ذاق طعم الایمان, اس آدمی نے ایمان کا مزہ چکھ لیا. کچھ چیزیں اللہ کے نبی نے بتائی, اس میں سے کیا تھا کہ اس آدمی نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جس کو کفر میں واپس جانا اتنا ہی ناگوار ہو جتنا آگ میں ڈالا جانا. اسلام کی محبت اگر سچے طریقے سے دل میں آ جائے تو بندہ آگ میں ڈالا جانا قبول کر لے گا, لیکن کفر میں جانا قبول نہیں کرتا, چاہے تھوڑے وقفے کے لیے. آپ ان لوگوں کی مثال دیکھیں نا, حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جن جادوگروں نے جادو کا مقابلہ کیا, مشہور واقعہ ہے نا, جادوگروں نے مقابلہ کیا, جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکی, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی, اس لاٹھی نے اژدہا بن کر کے ساری رسیوں کو کھا لیا. جادوگروں کو سمجھ میں آ گیا موسیٰ جو دکھا رہے ہیں وہ جادو نہیں, اللہ کا معجزہ ہے. ایمان لے کر کے آ گئے. کتنے دیر کے لیے ایمان لائے تھے؟ تھوڑا سا وقفہ تھا نا, وہی بس میدان کا مقابلہ. کافر تھے, حضرت موسیٰ کے ہاتھ سے معجزہ دیکھا, اسلام قبول کر لیا. فرعون غصہ ہو گیا, کہا کہ تم ایمان لے آئے مجھ سے اجازت لیے بغیر, لَأُسَلِّمَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ, میں تمہارے ہاتھ پیر کاٹ کر کے تم کو سولی پہ چڑھا دوں گا. تھوڑے دیر کا اسلام ہے, لیکن یہ اسلام کیسا مضبوط ہے کہ کہا کہ ٹھیک ہے تم ہمارے ہاتھ پیر کاٹ دو, سولی پر چڑھا دو, اب ہم اسلام کے راستے سے پھرنے والے نہیں ہیں. کیوں؟ اسلام کی لذت مل گئی تھی ان کو. ایمان کی لذت جب بندے کو مل جاتی ہے نا, پھر اس کو اسلام کے راستے سے کوئی تکلیف نہیں ہٹا سکتی, کوئی تکلیف نہیں ہٹا سکتی. انہوں نے اسلام کی لذت پالی تھی تھوڑی ہی دیر کے لیے. اصحاب اخدود کا واقعہ دیکھیں, اصحاب اخدود, وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ, آگ جلا دی گئی ہے, بچے کے ہاتھ پر انہوں نے دیکھا اسلام کا معجزہ, اسلام قبول کر لیا. آگ میں ڈالے جا رہے ہیں, آگ میں ڈالا جانا قبول ہے, اسلام چھوڑنا قبول نہیں. کیوں؟ کیونکہ اسلام سچے طریقے سے دل میں گھر کر گیا. یہ ہمارے بچے بچیاں جو اسلام چھوڑ رہے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ ان کو اسلام کی لذت نہیں ملی. یہ بس ایک آفیشیل تعلق بس اسلام سے ہے, رسمی تعلق, ایموشنل تعلق دین سے نہیں ہے, آفیشیل تعلق. بس یہ کہ کہیں پر پوچھا جائے کہ کیا ہو تو ہم بتا دیں گے مسلمان ہیں, اس سے زیادہ نہیں. جب ایموشنلی بندہ اٹیچ ہو جاتا ہے نا اسلام سے, پھر چاہے اس کو اپنے ماں باپ قربان کرنے پڑے, چاہے اپنے بچے قربان کرنے پڑے, چاہے اپنی جان قربان کرنی پڑے, بندہ قربان کر لے گا لیکن اسلام نہیں چھوڑے گا. یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ لوگ نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے ایک ملک کی اسلام چھوڑ رہے ہیں. نیشنلٹی, کہ ہندوستان میں قانون آیا کہ بھئی فلاں فلاں مذہب کے لوگ اگر ہیں تو ان کو نیشنلٹی دی جائے گی. تو بڑی تعداد میں روہنگیا کے مسلمانوں کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں, مرتد ہو رہے ہیں وہ, تاکہ نیشنلٹی مل جائے انڈیا کی. کیا ہے؟ قیصر روم کا جو بادشاہ تھا, جب ابو سفیان سے روم کے بادشاہ نے, اللہ کے نبی کا خط اس کے پاس پہنچا کہ اسلام قبول کرو, امن میں آ جاؤ گے, تو اس نے ابو سفیان کو بلایا. اس وقت ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے, کافر تھے, اور ان سے اللہ کے نبی کے بارے میں کچھ سوالات کیے. تو ایک سوال یہ تھا, هل يرتد احد منهم سخطة لدينه, یہ بتاؤ کیا جو مسلمان ہوتا ہے وہ کبھی دین سے ناراض ہو کے اسلام چھوڑ بھی دیتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں. جب جو مسلمان ہوتا ہے اللہ کے نبی میں ایمان لے کے آتا ہے پھر وہ اسلام کو نہیں چھوڑتا. تو قیصر نے کہا کذالک الایمان اذا خالطت بشاشتہ القلوب, کہ ایمان کا معاملہ یہی ہوتا ہے, جب ایمان کی لذت دل کو مل جاتی ہے پھر بندہ ایمان نہیں چھوڑ پاتا, سب چھوڑ دے گا, وہ سب قربان کر دے گا, اسلام نہیں قربان کر پائے گا. یہ جو ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں نا,
ان کی زندگیاں پڑھی ہیں، ان کا اسلام سے ایموشنل تعلق جو ہونا چاہیے، مسلمان کا ایموشنل تعلق ہوتا ہے نا دین سے، ایموشنل تعلق نہیں ہے، آفیشل تعلق ہے اسلام سے، بس آفس کے کام میں جہاں ضرورت پڑے وہاں لکھ دو کہ مسلمان۔ اچھا، اسی سے ریلیٹ کرتا ہوا دوسرا سبب ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے بچے بچیاں، ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہماری دعوتی ایکٹیویٹیز ہیں، دعوتی سرگرمیاں ہمارا جو ایک پورا دعوت کا سسٹم ہے، اس کا ایک بہت بڑا نقص ہے، اور یہ ہر جگہ یہ کامن بات ہے۔ ہمارے یہاں دعوت کے نام پہ جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، 95% وہ ایکٹیویٹیز گھوم پھرا کر کے مسلمانوں میں ہی ہو رہی ہیں، دیندار لوگوں میں ہی ہو رہی ہیں۔ جو ہم جلسے کرتے ہیں، ہمارے جلسوں میں کون آتا ہے؟ وہ جو پہلے سے دین سے جڑا ہوا ہے، وہ بیچارہ نماز بھی پڑھنے آتا ہے، وہ روزے بھی رکھتا ہے، وہ علم سے بھی جڑا ہوا ہے، وہی ہمارے جلسوں میں آتا ہے۔ ہم پروگرام کرتے ہیں، سیمینارز کرتے ہیں، ان میں کون آتا ہے؟ جو ہم کیا کر رہے ہیں، دعوت کے نام پر 90% ہمارے یہاں جو دعوتی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، گھوم پھر کر کے ان لوگوں میں ہو رہی ہے جو آلریڈی دین سے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ طبقہ جو دین سے ٹوٹا ہوا ہے، اس تک پہنچنے کا کوئی سسٹم نہیں ہمارے پاس ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی دیکھیے، ہمارے یہاں جو نماز پڑھنے آتا ہے، ہم اس کو بتاتے ہیں نماز کی کیا فضیلت ہے۔ وہ جو نماز نہیں پڑھنے آ رہا 5 وقت کی، اس تک پہنچ کر کے اس کو بتانا ہے کہ نماز کی کیا فضیلت ہے، وہ سسٹم ہمارے یہاں پر نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جو پہلے سے ایک دین سے جڑے ہوئے لوگ، مسجد میں درس ہوگا تو درس میں کون لوگ آئیں گے؟ جو پہلے سے ہی دین سے جڑے ہوئے ہیں نا۔ جو دین سے جڑے نہیں، ان کو کیا پتا علماء کون ہیں، ان کو کیا پتا علم کیا ہے، ان کو کیا پتا کہاں پروگرام ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے پورے دعوتی سسٹم کا، کہ وہ مسلمانوں کا طبقہ جو دین سے دور ہے، ٹیپیکل مسلمان، ٹیپیکل نوجوان مسلمان، اس تک پہنچنے کا کوئی بندوبست دعوت کے نظام میں نہیں ہے۔ ہم نے دعوت کا مطلب سمجھا ہے جو ہمارے پاس آئے گا اس کو دین کی دعوت دینا، نہیں۔ دعوت صرف اس کا نام نہیں کہ جو ہمارے پاس آیا اس کو دین کی دعوت دیں، دعوت اس کا بھی نام ہے جو ہمارے پاس نہیں آیا اس تک پہنچ کے اس کو بلائیں۔ یہ ہمارے نظام میں نقص ہے کہ مدعو تک پہنچنے کا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ بھئی بازار بہت اچھی جگہ نہیں ہے، اللہ کے نبی فرمایا زمین پر سب سے بری جگہ کون سی ہے؟ بازار، میلے۔ پر آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیتیں جب عرب میں، مکہ میں بازار لگتے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ اللہ کے نبی بازاروں میں جا کے دعوت کا کام کرتے تھے۔ بازار میں جا کر کے کہیں پہ محفل لگی ہوئی ہے، وہاں 4 لوگ بیٹھے، رقص و سرور کی محفل ہے، شراب پی رہے، ان کو بھی دعوت دے رہے ہیں۔ مدعو تک پہنچنا، یہ ہمارے بچیاں اسکول میں پڑھ رہے ہیں، کالجز میں پڑھ رہے ہیں، ان تک صحیح دین کی دعوت پہنچانے کے لیے کیا سسٹم ہے ہمارے پاس؟ بیٹھ کر کے علاقے کے، جماعت کے، تنظیموں کے افراد کو غور کرنا چاہیے کہ یہ طبقہ، اس کو ٹارگٹ کرنا ہے ہم کو، اصل جو دین سے دور ہے۔ ٹھیک ہے، درس ہونے چاہیے، جو لوگ پہلے دین سے جڑے ہوئے ہیں ان کو روک کر کے رکھنا، ان کی تربیت کرنا، یہ بھی ضروری ہے۔ سب سے مؤثر ذریعہ ایسے لوگوں میں جو دعوت کا ہے وہ جمعہ کا خطبہ ہے۔ جمعہ کے خطبے میں بہرحال ہم کو ایک آڈینس ایسی مل جاتی ہے جو عام کبھی بھی مسجد کے کسی درس میں نہیں آتی، اس لیے جمعہ کے خطبوں کو مؤثر بنانا بہت ضروری ہے۔ لیکن بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جمعہ کے خطبے میں ہم نے ان عورتوں پہ تو دروازے ہی بند کر دیے اپنی مسجد کے۔ جو سب سے مؤثر ذریعہ تھا دعوت کا، جمعہ کے خطبے، منبر، ہماری مسجدوں میں، بیشتر مسجدوں میں جمعہ کے خطبے میں خواتین کا انتظام ہی نہیں ہے۔ ایک مخصوص مسلک ہے جس میں کچھ لوگ اپنی مسجدوں میں انتظام کر دیتے ہیں، ورنہ ہمارے یہاں تو باقاعدہ مخالفت ہوتی ہے نا، عورتوں کو مسجد میں نہیں آنا چاہیے، فتنہ ہوگا۔ یہ عام ایک ذہن بنا دیا گیا ہے بعض مسالک کی طرف سے، عورتوں کو مسجد میں آنے سے فتنہ ہوتا ہے، تو مسجدوں کے دروازے عورتوں پہ بند ہیں۔ اکثر مسجدوں کے، بڑی بڑی مسجدیں، بڑی عالی شان مسجدیں، خواتین کے لیے کوئی انتظام نہیں۔ عورتیں پارک میں جا رہی ہیں، فتنہ نہیں ہو رہا، عورتیں بازاروں میں جا رہی ہیں، فتنہ نہیں ہو رہا، پکنک اسپاٹ پہ جا رہی ہیں، فتنہ نہیں ہو رہا، بے پردہ ہو کر کے اسکول کالج جا رہی ہیں، فتنہ نہیں ہو رہا، بغیر حجاب کے جاب کر رہی ہیں، فتنہ نہیں ہو رہا۔ مسجد میں آ رہی ہیں تو مولانا تقریر کر کے بول رہے ہیں عورتوں کا مسجد میں آنا فتنہ ہے۔ یعنی ایسا لگتا ہے دنیا کے سب سے بدترین لوگ مسجد ہی میں رہتے ہیں۔
عورت مال میں جا کر کے محفوظ، یونیورسٹیز میں جا کے محفوظ، کالج میں جا کر کے محفوظ، پکنک اسپاٹ پہ جا کر کے محفوظ، مسجد میں آئے گی تو فتنہ ہو جائے گا۔ بھائی ایسا لگتا ہے جیسے سب سے برے لوگ مسجد میں ہی آتے۔ آپ مسجد کے دروازے عورتوں کے لیے نہیں کھولیں گے، کفر نے اپنے دروازے اس کے لیے کھولے ہوئے۔ وہ تھیٹر میں جا رہی ہے بغیر نقاب کے، وہ پکنک اسپاٹ پہ جا رہی ہے بغیر نقاب کے، وہ اسٹیج پہ مسلمان لڑکیاں بے حیا کپڑوں میں ڈانس کر رہی ہیں۔ آپ کو لگ رہا ہے وہ فتنہ زیادہ بڑا ہے یا مسجد میں عورتوں کا آنا فتنہ زیادہ بڑا ہے؟ ہم نے خیر کے دروازے بند کر لیے ہیں، شر نے عورتوں کے لیے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ آپ یاد رکھیں، کوئی فتنہ ہو اس فتنے کی سب سے پہلے شکار عورتیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ دجال آئے گا، دجال کے پیچھے سب سے زیادہ چلنے والی کون ہوں گی؟ عورتیں ہوں گی۔ حتیٰ کہ آدمی اپنے گھر کی عورتوں کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بیوی کو، اپنی بچی کو، اپنی پھوپھی کو، خالہ کو باندھ کر کے رکھے گا کہ کہیں بھاگ نہ جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ عورتیں ذہنی اعتبار سے ان کو پھنسانا آسان ہوتا ہے۔ آج دیکھیے آپ، لبرلزم کے نام پر فیمنزم کا سب سے بڑا شکار کون ہے؟ عورتیں۔ باطل سب سے زیادہ یلغار عورتوں پہ کر رہا ہے۔ تو یہ ہمارا جو دعوتی سسٹم ہے نا، یہ ایک روایتی انداز میں چل رہا ہے۔ ہم کو بیٹھ کر کے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اسکوپ کہاں پر ہے دعوت کا، ضرورت کہاں ہے دعوت کی۔ آپ لوگ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، جب کوئی کمپنی آتی ہے مارکیٹ میں تو کیا کرتی ہے؟ پہلے وہ ریسرچ کرتی ہے، اپنے جو اس کی ٹارگیٹڈ آڈینس ہے اس کو طے کرتی ہے کہ ہمارا پیغام کن لوگوں تک پہنچنا چاہیے، اور پھر اصل کام وہاں کرتی ہے کہ نہیں؟ بھائی کن لوگوں کو ٹارگیٹ کرنا ہے ہم کو۔ اس لیے آپ دیکھیں گے نا، بڑے برانڈ بڑی جگہوں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں۔ بڑے برانڈ جو ہے وہ جن کا کام بڑا ہوتا ہے وہ بڑی جگہوں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں۔ مسلمان تنظیموں کو جو دعوت کے میدان میں کام کر رہے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ بچے بچیاں جن تک دین کا پیغام نہیں پہنچا، ان تک کیسے دین کا پیغام پہنچے۔ تو یہ دو اسباب، پہلا دین سے دوری، دوسرا ہمارے دعوتی نظام کا نقص، خاص طور پہ مسلمان لڑکیوں کے لیے مسجد کے دروازے بند کر دینا۔ تیسری بہت بڑی وجہ مسلمان لڑکیوں کی ارتداد کی ہے مہنگی شادیاں۔ مہنگی شادیاں، آپ کیا بجٹ ہے عام طور پہ ایک شادی کا؟ 5-10 لاکھ تو ہوتے ہی ہوں گے۔ ہاں، مسلمان لڑکیوں کے ارتداد کے اسباب اگر آپ ڈھونڈیں گے تو ایک بہت بڑی وجہ مل رہی گی کہ مسلمان لڑکی اچھے گھرانے کی ہے، پڑھی لکھی ہے، خوبصورت ہے، باپ کو شادی کرنا ہے، 10 لاکھ سے کم پہ نکاح ہی نہیں ہو رہے، 5 لاکھ لڑکے کو جہیز دینا ہے، 5 لاکھ خرچہ کرنا ہے دعوت میں، تو 10-10 لاکھ روپے کی شادیاں ہو رہی ہیں۔ مسلمان لڑکے سے شادی کرنے جائیں ارینج میرج، 5 لاکھ 10 لاکھ خرچہ آ رہا ہے، اور کافر لڑکے کے ساتھ 100 روپے کے اسٹمپ پیپر پہ نکاح ہو جا رہے ہیں۔ 100 ارینج میرج کر رہی ہے، 5 لاکھ خرچہ آ رہا ہے، کم سے کم خرچہ 5 لاکھ کا ہے آج کے زمانے میں ایک لڑکی کا نکاح کرنے کا۔ ارینج میرج 5 لاکھ میں ہو رہا ہے، لو میرج 100 روپے کے اسٹمپ پیپر پہ ہو جا رہا ہے، کافر کے ساتھ بھاگ جا رہی ہے۔ جب وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ ماں باپ میرے، عمر ان کی گزر چکی، ایک بندہ ہے، 5 لڑکیاں گھر میں بیٹھی ہوئی نکاح کے لیے، بچیاں ہیں، نکاح کرنے کہاں لائے گا؟ مشکل سے آج کے معاشی مار کے دور میں اپنے گھر کا خرچہ آدمی چلا لے جائے بہت بڑی بات ہے۔ کہاں سے لائے گا لڑکی کا شادی کرنے کے لیے 5 لاکھ روپیہ؟ لڑکی پریشان ہے۔ میں نے دیکھا ہے بعض علاقوں میں ماں باپ نے ہاتھ اٹھا دیا ہے، میں شادی نہیں کرا سکتا تمہاری، تم جاؤ ڈھونڈو خود کرو، ہم نہیں کرا سکتے۔ دیکھ رہی ہے باپ کے پاس اتنا کچھ ہے ہی نہیں کہ 5-10 لاکھ روپیہ شادی میں خرچہ کرے، وہ خود نکلتی ہے رشتہ ڈھونڈنے کے لیے۔ شرم آتی ہے مجھ کو بولتے ہوئے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ مسلمان لڑکیاں ہم کو میسج کر کے بولتی ہیں شیخ کوئی رشتہ ہوگا تو بتائیے گا۔ یہ کام مسلمان لڑکی کا نہیں تھا کہ وہ اپنے لیے رشتہ تلاش کرے، لیکن یہ کیا ہے؟ لڑکیاں میسج کر رہی، لڑکی کنواری لڑکی تو اتنی باحیا ہوتی ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب اس سے کہا جائے گا کہ تمہارا نکاح فلاں لڑکے سے کرایا جا رہا ہے، اسے پوچھا جانا چاہیے، تو جب پوچھا جائے گا تو لڑکی شرم کے مارے ہاں نہیں بول پائے گی، شرما جائے گی۔ اللہ نے فرمایا اس کا خاموش رہ جانا ہی اس کی رضا ہے۔ لیکن کیونکہ شادیاں اتنی مشکل ہو گئی ہیں، ماں باپ ان کو رشتے نہیں مل رہے، جس سے رشتے کی بات کرو ڈیمانڈ اتنی ہائی ہے، اب لڑکیاں خود رشتہ تلاش کرنے کے لیے نکلتی ہیں تو جو ملتا اس سے کر لیتی ہیں، مسلمان ملا مسلمان سے کر لی، کافر ملا اس کے ساتھ فرار ہو گئی۔ شادیوں کو آسان کریں، معاشرے میں آسان کریں، ڈیمانڈ نہ کریں کوئی،
اللہ تعالیٰ نے اسلامی شادی کے اندر، مسلمانوں کی شادی کے اندر 1 روپیہ خرچہ بھی لڑکی والوں کے سر پہ نہیں رکھا. 1 روپیہ بھی لڑکی والوں کو خرچہ نہیں کرنا. جتنا زیادہ کسی شادی میں مسلمان لڑکی کے اوپر بوجھ آ رہا ہے، اتنی وہ شادی ہندوانہ شادی ہے، کافرانہ شادی. مسلمانوں کی شادی میں لڑکی پر خرچ نہیں ہے، 1 روپے کا بھی خرچہ نہیں ہے، بلکہ وہ تو اپنی لڑکی دے کر کے ہم پر احسان کر رہے ہیں. 16 سال 18 سال 20 سال انہوں نے بچی کو پال پوس کے بڑا کیا، اپنی بچی دے رہے ہیں. ہم پر بہت بڑا احسان ہے ہم لڑکوں پہ. اس کے ساتھ ان سے ہم ڈیمانڈ بھی کر رہے ہیں، ہم کو 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ چاہیے، 2 پہیہ 4 پہیہ گاڑی چاہیے، اتنے 100 باراتی ہم لے کر کے آئیں گے. اسلام نے لڑکی پر کوئی بوجھ نہیں رکھا. ہمارے یہاں کوئی مسلمان لڑکی کافر لڑکے کے ساتھ بھاگ جائے، ہم غصے سے تلملا جاتے ہیں، خون کھولتا ہے ہمارا. بعض جگہوں پر واقعات پیش آئے، پکڑ کر کے مار دیا لڑکی کو، لڑکے کو. آسان ہے لڑکی پر ہاتھ اٹھا دینا، آسان ہے. اگر آپ کو واقعتاً مسلمان لڑکیوں کی مرتد ہونے پر غصہ ہے، ناراضگی ہے، تو یہ غصہ اپنی شادی کے وقت دکھائیے، اپنے بیٹے کی شادی کے وقت دکھائیے. بولیے اپنے ابا سے نہیں لوں گا میں جہیز، کروں گا کسی مسلمان لڑکی سے سادگی کے ساتھ نکاح، نہیں لے کر کے جاؤں گا 200-400 لوگوں کو بارات میں، نہیں کھاؤں گا لڑکی کے گھر کا کھانا. وہ غصہ وہاں دکھائیے اگر آپ کو واقعتاً مسلمان لڑکیوں کے ارتداد کی فکر ہے. اگر آپ بارات لے کر کے جا رہے 100-200 لوگ، دنیا بھر کا سامان جہیز میں لے رہے ہیں، آپ کا غصہ سچا نہیں ہے. مسلمان لڑکیوں کی ارتداد کی ذمہ دار آپ بھی ہیں. اگر آپ نے شادیاں مہنگی کی ہوئی ہیں تو مہنگی شادیاں بہت بڑی وجہ ہے مسلمان لڑکیوں کی مرتد ہونے کی. پھر مسلمان، یہ 3 وجہ ہو گئی. چوتھی وجہ بہت بڑی مسلمان لڑکیوں کی ارتداد کی ہے کو ایجوکیشن. اسکول کالجز جہاں پر مسلمان لڑکیاں کافر لڑکوں کے ساتھ پڑھ رہی ہیں، بلکہ 2 وجوہات میں ایک ساتھ ذکر کرتا ہوں. یا تو مسلمان لڑکیاں کافر لڑکوں کے ساتھ پڑھ رہی ہیں، یا پھر مسلمان لڑکیاں کافر لڑکوں کے ساتھ جاب کر رہی ہیں. بڑی بڑی کمپنیوں میں، آئی ٹی کمپنیوں میں، بینک سیکٹر میں عام مزاج یہ بن گیا ہے. ہمارے ممبئی میں تو بہت ہے، آپ کے کلکتہ میں سے بھی میں نے بھائیوں سے معلوم کیا. ایک خاص طبقے میں یہاں پر بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ مسلمان لڑکیاں اسکرٹ پہن کر کے بغیر نقاب کے ایسے اسکول اور کالجز میں جا رہی ہیں جہاں پہ کافی لڑکے بھی پڑھتے ہیں. اسلام نے تو مسلمان لڑکیوں کے پردے کا نظام ایسا رکھا ہے نا کہ مسلمان لڑکیاں کافر لڑکیوں کے سامنے بھی ایکسپوز نہیں ہو سکتی. مسلمان لڑکیوں کو کافر عورتوں سے بھی پردہ کرنا ہے. نئی بات لگ رہی ہوگی آپ کو. قرآن مجید کی آیت ہے کہ فلاں فلاں لوگوں سے تم پردہ نہ کرو تو چلے گا، ان کے سامنے پردہ نہیں کرنا ہے. ان میں کیا ہے؟ وَنِسَائِهِنَّ، جو مسلمان عورتیں ہیں ان سے پردہ مت کرو تو چلے گا. مطلب اس کا کیا ہے؟ کافر عورتوں سے بھی ایک درجے میں پردہ کرنا ہے، کافر عورتوں سے. اسی لیے آپ دیکھیں گے علماء کے فتوے کہ جو ایسے معاملات ہوتے ہیں، عورتوں کے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو وہ مسلمان عورت کے پاس جائے گی ڈاکٹر کے پاس. کوشش یہ کرنا چاہیے جہاں پہ کوئی اپنا اندرونی معاملہ دکھانا ہے، کوئی ستر پوشی کے خلاف معاملہ ہے، مسلمان ڈاکٹر سے وہ کنسلٹ کرے گی اپنے آپ. لیکن صورتحال یہ کہ مسلمان لڑکیاں کافر لڑکوں کے ساتھ پڑھ رہی ہیں، جاب کر رہی ہیں، کلچرل پروگرام کے نام پر میل ملاپ ہو رہا ہے. اور جب میل ملاپ عام ہوگا، اختلاط عام ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے اختلاط عشق کے دروازے کھولتا ہے. وہ عشق و محبت کی داستانیں جب جنم لیتی ہیں تو پھر وہ مسئلہ شادیوں تک پہنچتا ہے. اور جب معاملہ شادی تک پہنچتا ہے تو شرط یہ رکھی جاتی ہے تم اپنا اسلام چھوڑ دو، ہم نکاح کر لیں گے، ہم شادی کر لیں گے تم سے. تو یہ کلچرل پروگرامز کے نام پر، رواداری کے نام پر جو مسلمان لڑکیاں کافر لڑکوں کے ساتھ پڑھ رہی ہیں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ہمارے یہاں تو ابھی یہ بحث چل رہی ہے نا کہ اداروں میں مسلمان لڑکیوں کو حجاب کر کے جانا چاہیے کہ نہیں. تعلیمی اداروں میں، تعلیمی اداروں میں حجاب کر کے جانا تو بڑا مسئلہ نہیں ہے. بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان لڑکیاں ایسے اداروں میں کیوں جائیں جہاں پر کافر لڑکے بھی پڑھتے ہیں؟ کیوں جائیں؟ اپنے بچوں، مان لیجئے کہ میری بچی دیندار ہے، حجاب پہنتی ہے، پھر بھی میں ایسے ماحول میں اپنی بچی کو بھیج کر کے اس کے ایمان کو رسک پہ کیوں ڈالوں؟
جتنی ذمہ داری یہ ہے ہماری کہ ہمارا علاقہ ہے تو مسجد ہماری ہونی چاہیے، اس سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہماری بچیاں تعلیم حاصل کریں دین کی دنیا کی، اس کے لیے ہمارے محفوظ ادارے ہونے چاہیے، اس سے بڑی ذمہ داری ہے۔ ہم نے مسجد کی ذمہ داری سمجھی کہ مسجد ہماری ہونی چاہیے، 10 20 مسجدیں بنا دی، اسکول کی ذمہ داری نہیں سمجھی۔ ایسے ادارے قائم کرنا ہماری ذمہ داری ہے جہاں ہماری بچیاں اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے ساتھ دین کا بھی علم حاصل کریں، دنیا کا بھی علم حاصل کریں، اور ہم کر سکتے ہیں۔ کوئی مشکل چیز ہے کیا؟ مسلمان اتنے غریب ہیں، آپ کے علاقے میں کتنے ایسے ادارے ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں جہاں خالص مسلمان لڑکیوں کے لیے تعلیم کا بندوبست ہو؟ ارے نہیں مولانا، ہم تو بہت غریب ہیں، ہم تو پچھڑے طبقے کے لوگ ہیں، لیکن ہماری شادیاں ہوتی ہیں تب تو نہیں لگتا ہم غریب ہیں۔ ہاں، اسکول بنانا ہوتا ہے تو ہم غریب ہو جاتے ہیں، اس کالجز بنانا ہے تو ہم غریب ہو جاتے ہیں، ہم کو یونیورسٹیز بنانی ہے تو ہم غریب ہو جاتے ہیں، لیکن جب شادیاں ہوتی ہیں تو ایک شادی پہ 5 لاکھ خرچے ہو رہے ہیں۔ ہاں، عید کی شاپنگ، عید آپ کے یہاں مخصوص علاقے ہوں گے نا جب عید کی شاپنگ ہوتی ہے، کتنا ٹرن اوور ہوگا مارکیٹ کا عید کے موقع پر؟ شادیوں میں خرچہ کرنا ہو تو ہم غریب نہیں، عید کی شاپنگ پہ خرچہ کرنا ہو تو ہم غریب نہیں، اسکول کھولنا ہے مسلمان بچوں کے لیے تو ہم غریب ہو جاتے ہیں، یونیورسٹیز کھولنی ہے تو غریب ہو جاتے ہیں، کالجز بنانے تو ہم غریب ہو جاتے ہیں۔ واللہ ہماری قومی ذمہ داری ہے، قومی ذمہ داری۔ اگر ہم نے آج یہ قدم نہیں آگے بڑھایا، کل کو مسلمان لڑکیوں کی ایمان کی حفاظت مشکل ہو جائے گی۔ آپ حجاب کی حفاظت کی بات کر رہے ہیں، واللہ آپ یہ بات مانیں، بہت تھوڑی لڑکیاں ہیں جو اپنے حجاب کے لیے فکر مند ہیں ایسے اداروں میں۔ یہ 2 5 10 لڑکیاں تھیں نا جو بیٹھ کر کے احتجاج کر رہی تھی، باقی لڑکیاں کیا کر رہی ہیں؟ اسکرٹ پہن کر کے کافی لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کر کے پڑھ رہی ہیں اسی کالج میں۔ ہم کو یہ 6 7 لڑکیاں ہم کو لگتا ہے، ایک ہوتا ہے نا جس کو ہم سوشل میڈیا پہ کہتے ہیں ایکو سسٹم، ہم ایک حلقے میں ہوتے ہیں، ہم کو لگتا ہے ساری دنیا ایسی ہے، ساری دنیا ایسی نہیں ہے۔ بہت بڑی تعداد میں مسلمان لڑکیاں جاب کر رہی ہیں، بینک کے سیکٹر میں، آئی ٹی سیکٹر میں، وہ کافروں کے ساتھ۔ میں نے ایک جگہ خطبہ دیا ارتداد کے مسئلے پہ ممبئی میں، خطبہ دے کے میں بیٹھا، ایک صحابہ ہے انہوں نے بتایا میں کال سینٹر میں کام کرتا ہوں، 4 لڑکیاں ہمارے کال سینٹر میں آتی ہیں نقاب والی، چاروں لڑکیوں کا 4 کافی لڑکوں کے ساتھ معاشقہ چل رہا ہے اور چاروں پلان کر رہی ہیں کہ شادی کر کے ان کے ساتھ سیٹل ہو جانا ہے۔ کال سینٹر میں بہت عام بات ہے، آپ کے کولکتہ میں بھی ہوں گی۔ ہم جس ماحول میں نہیں رہ رہے ہوتے ہم کو ان کے مسائل کا علم نہیں ہوتا ہے، تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے مسلمان لڑکیوں کی ارتداد کا، یہ بہت بڑا سبب ہے۔ اچھا، مسلمان لڑکیوں کی ارتداد کا ایک بہت بڑا سبب ہے کافر بستیوں میں رہائش اختیار کرنا۔ مسلمان کو تعلیم کیا دی گئی ہے کہ مسلمانوں کے بیچ میں رہے، اپنے محلوں میں رہو، اپنے علاقوں میں رہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہ منع فرما دیا ہے کہ آپ قرآن لے کر کے کافر علاقوں میں نہیں جا سکتے، منع کیا ہے، مصحف لے کر کے کافر علاقوں میں جانے تک سے منع کیا ہے۔ کیا ہوتا ہے نا، جب آپ کفر سے دور رہتے ہیں، کفر کے مناسب، ان کے کلچر سے دور رہتے ہیں، تو اس کفر کے لیے ایک نفرت آپ کے دل میں ہوتی ہے۔ کافر سے نفرت ایک الگ چیز ہے، کفر ظاہر سی بات ہے، کفر و شرک ایک گھناؤنی چیز ہے، گناہ ہے، تو اس گناہ کے لیے کراہت، اس کے برائی ہونے کا احساس دل کے اندر ہونا چاہیے۔ جب آپ مل جاتے ہیں کفر کے ساتھ، ایز آ کلچر آپ کفر کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، کلچر کے طور پہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ جب کلچر کے طور پہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو ایز اے ریلیجن ایکسیپٹ کرنے میں مسئلہ نہیں رہ جاتا ہے۔ بھائی آپ ان کے تہواروں میں شریک ہو رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس پر ہمارا مستقل درس آج ہی ہونے والا ہے نا، اسی مسجد میں ہوگا، کسی اور مسجد میں کافر تہواروں میں شرکت کا حکم کیا، انشاءاللہ اس پہ تفصیلی گفتگو آج کسی مسجد میں ہونے والی، آپ ذمہ داروں سے معلوم کر سکتے ہیں۔ ایز اے کلچر جب آپ کسی مذہب کو قبول کر لیتے ہیں، کلچر ہے، دیوالی کلچر، ہولی کلچر، کوئی مسئلہ نہیں، قبول کر لو، تھوڑا سا ٹیکا ہی تو لگانا ہے، مٹھائی تو کھانا ہے، ایک بم ہی تو پھوڑنا ہے، ایز اے کلچر آپ نے قبول کر لیا، مرحلہ ایک گزرے گا تو ایز اے ریلیجن، ایز اے دین قبول کرنے میں پھر مسئلہ نہیں رہ جاتا ہے۔ بس کیونکہ کلچرل تو آپ ہو چکے تھے دوسرے مذہب کے، بس نام چینج کر دیا آپ نے۔ ایز اے کلچر قبول کرنے کا مسئلہ کب آتا ہے؟ جب آپ انہی لوگوں کے بیچ میں رہ رہے ہیں،
ان کے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، ان کے کالج میں پڑھ رہے ہیں. اب اسکول والوں نے ہولی کے موقع پر ایک پروگرام رکھ دیا ہے، فیسٹیول. ہاں اب مسلمان لڑکی بھی آ رہی ہے، مسلمان لڑکے بھی آ رہے ہیں، وہ بھی ہولی منا رہے ہیں، وہ بھی دیوالی منا رہے ہیں. بعض چھوٹے بچوں کو میں نے دیکھا نرسری کے، وہ کاسٹیوم جو ہوتا ہے بتوں والا، مسلمان عورت حجاب پہن کر کے اپنے بچے کو وہ کاسٹیوم ہندو والا پہنا کر کے لے کے جا رہی. کہاں جا رہی ہو؟ وہ ایک فیسٹیول ہے، پروگرام ہے کلچرل، اس میں میرے بچے کو لے کر کے جا رہی ہوں. اسلام کا اپنا کلچر ہے، اس کی اپنی تہذیب ہے، اپنا سویلائزیشن ہے اسلام کا. اسلام کو کسی مسئلے میں کسی اور طرف نہیں دیکھنا. پر جب ہم اتنا زیادہ مل گل جاتے ہیں نا، ایز اے کلچرل ہم نے اس مذہب کو قبول کر لیا، تو پھر دین کی حیثیت سے قبول کرنے میں مسئلہ نہیں رہتا. اس لیے مسلمان کی عزت، اس کے دین، اس کے مال، ہر چیز کی حفاظت کے لیے کیا ضروری ہے؟ مسلم علاقوں میں رہو، مسلمانوں کے بیچ میں رہو. میں آپ کو اپنی ممبئی کا معاملہ بتاؤں، یہاں پہ بھی بہت ہوتا ہوگا. تھوڑا سا آدمی پیسہ قبول کرتا ہے، کیا ہو؟ مسلم علاقوں کا مسئلہ یہ گندگی ہے، بہت سارے مسائل ہیں، لوگ دیر سے سوتے ہیں، اور بہت سارے مسائل ہیں. تھوڑا سا 4 پیسہ زیادہ کما لیا، پوش ایریے میں جا کر کے رہیں گے. اس پوش ایریے میں مسلمان نہیں. سب سے بڑا مسئلہ مسلمانوں کی مسجدیں نہیں ہیں. بہت کچھ بچوں کا دین سے جو تعلق بنتا ہے وہ مسجد سے تعلق سے بنتا ہے. آپ اپنے بچوں پہ رحم کریں کہ ان کا مسجد سے تعلق مضبوط کریں، مسجد سے جڑ کے. مسجد کیا ہے؟ دین کا ہب ہے. دین، مسجد اللہ تعالیٰ سے رابطے کا ذریعہ ہے. بہت مسجدیں بنائیں اپنے علاقوں میں. واللہ اگر قریب ایک محلے میں 5 مسجدیں ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ تعالیٰ. ہوٹل ہوتے ہیں نا 5. کوئی بولتا ہے ایک ہوٹل ہے تو دوسرا ہوٹل کھولنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں نا، 5 مسجدیں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم کو بہت زیادہ مسجدوں کی ضرورت ہے. جتنا مسلمان مرد و عورت، جتنا مسلمان بچے، مسجد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے رابطے کا ذریعہ ہے. اب ایسے علاقے میں گئے وہاں کوئی مسجد نہیں، کوئی مکتب نہیں، کوئی دینی ادارہ نہیں. اب جتنا مسجد سے دور رہیں گے اتنا ہی دین سے تعلق کمزور ہو جائے گا. اب وہ رہ رہے ہیں کسی علاقے میں، ہمارے ممبئی میں ایک صاحب جو ہے وہ ایسے ہی پوش علاقے میں چلے گئے. اب وہاں مسجد نہیں، مدرسہ نہیں، بچوں کے لیے مکتب نہیں. بقرعید کا موقع آیا، عید الاضحیٰ کا، قربانی کا، سوسائٹی نے پابندی لگائی ہے، یہاں پہ قربانی نہیں کر سکتے. اب وہ صاحب نے کسی کو پیسہ دیا کہ میری طرف سے قربانی کر دینا کسی علاقے میں. اس کے بعد تہوار آیا ایک گنپتی کا، سارے لوگ بٹھا رہے ہیں. بچہ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے سب کے گھر میں مورتیاں بیٹھ رہی ہیں، انتظار کر رہا ہے. ایک دن اپنے ابا سے پوچھتا ہے اپنی والی کب آئے گی؟ سب کے گھر میں آ رہی ہیں مورتیاں، ہماری والی کب آئے گی؟ کیا ہے؟ جب ایک کلچر میں بچہ پروان چڑھتا ہے تو اس کلچر کے لیے پھر کوئی ایکسیپٹنس اپنے آپ، ایک فطری بات ہے، وہ قبول کر لیتا ہے. تو اپنے علاقوں میں رہیں. مسائل ہو تب بھی، خاص طور پہ مسائل جب کھڑے ہوتے ہیں نا، مسلم علاقوں میں سیف، سیکیور ہے، آپ کی جان محفوظ، آپ کا مال محفوظ. خاص طور پہ تناؤ کے دور میں آپ کی جان، آپ کا مال محفوظ رہتا ہے جب آپ مسلمان علاقوں میں. اس لیے بعض حدیثوں کے اندر آتا ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سندوں پہ ویسے کلام ہے، بعض علماء نے اس کو صحیح بھی کہا ہے کہ اللہ کے نبی فرمایا اتنا دور رہو، یعنی میں اس شخص سے بری ہوں جو کافر علاقے میں رہتا ہے، بری. تو پوچھا کہ کتنا دور رہنا چاہیے؟ تو اللہ کے نبی نے بتایا کہ دونوں کو ایک دوسرے کی آگ نہ دکھائی دے، اتنا دور رہو. تو کافر بستیوں میں رہائش اختیار کرنا. ایک آخری بات میں بولوں گا، وقت میرے پاس نہیں رہ گیا، موضوع میرا بہت بڑا ہے یہ، کہ منظم سازشیں بھی جو ہے وہ بہت، مسلمان لڑکیوں کو مرتد کرنے کے لیے منظم سازشیں ہو رہی ہیں پلاننگ کے ساتھ. میں نے بتایا آپ کے ویسٹ بنگال سے ٹویٹر پر ایک ہینڈل ہے، بہت بڑی تعداد میں اس کے فالوور ہیں. اس کا کام کیا ہے؟ اس کا سلوگن ہے بیٹی بچاؤ بہو لے کر کے آؤ. باقاعدہ آپ یوٹیوب پہ جا کر کے دیکھیں، بعض تنظیموں کی طرف سے جو ریڈیکل ہندوتو تنظیمیں ہیں ان کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے ایک مسلمان لڑکی کو لے کر کے آؤ، اتنا لاکھ روپے انعام ملے گا. اس کو مسلمان سے کافر بنا کر کے لاؤ، ہندو بنا کر کے. کوششیں ہو رہی ہیں اس کے لیے، انعامات دیے جا رہے ہیں، سازشیں ہو رہی ہیں. باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت مسلمان لڑکیوں کو شکار کیا جا رہا ہے. آپ کے ویسٹ بنگال سے ہی بعض خبریں آئیں کہ مسلمان لڑکیاں جو ریچارج کرانے کے لیے جاتی ہیں دکانوں پر، ان کے نمبر محفوظ کر لیے جاتے ہیں، وہ نمبر بانٹے جاتے ہیں کہ یہ لڑکی مسلمان لڑکی ہے، اس کو فون کرو، کال کرو، بہکاتے ہیں. بہت ساری مسلمان لڑکیوں کو بہکانے کے لیے کافر لڑکیاں تیار کی جا رہی ہیں. وہ کافر لڑکیاں پہلے بہکا کر کے اپنا دوست بناتی ہیں، وہ پھر کسی کافر سے رابطے میں کراتی ہیں. تو ان سازشوں سے بھی ہوشیار رہنا بہت ضروری ہے. اس کے لیے مسلمان باپ باغیرت ہو،
مسلمان باپ جو دیوس ہو گیا ہے نا، دیوس کس کو کہتے ہیں؟ جس کو اپنی بچی کی، اپنے گھر کی عورتوں کی فکر نہیں ہے. میری لڑکی کیا کپڑے پہن کر کے جاتی ہے، اسکول بول کر کے نکلتی ہے تو اسکول پہنچتی کہ نہیں پہنچتی ہے، بول رہی سہیلی کے گھر پہ وہ تو ہے کہ نہیں سہیلی کے گھر پہ. مسلمان لڑکی کلچرل پروگراموں میں آدھے لباس میں اسٹیج پر ڈانس کرتی ہے، سامنے ماں باپ بیٹھ کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے. یہ دیوسیت ہے نا. دیوسیت جب ہوگی تو مسلمان لڑکیاں ارتداد کے شکار ہوں گی ہی، خاص طور پہ ایسے ماحول میں جب ارتداد کے لیے وسائل کا استعمال کیا جا رہا ہے. خاص طور پہ آپ کے گھر پہ جو ٹی وی ہے، بلکہ ٹی وی سے بڑا فتنہ موبائل ہے، اس پہ جو فلمیں چلتی ہیں، سیریلز چل رہے ہیں، ویب سیریز چل رہی ہیں، اس سے ذہن کیا بنایا جا رہا ہے؟ جتنی فلمیں بنتی ہیں اس میں دکھایا جا رہا ہے ہیرو جو ہے وہ مسلمان، ہیروئن جو ہے وہ مسلمان ہے، ہیرو کسی دوسرے مذہب کا ہے، دونوں میں عشق ہو گیا اور عشق ہونے کے بعد شادی کی نوبت آ گئی. اب وہ جو ایک اس طرح کا سیکولرزم، اس کا زہر بچیوں کے ذہن میں گھولا جا رہا ہے. ماں باپ بیٹھ کر کے وہ فلمیں دیکھ رہے ہیں، بچی کے ساتھ میں لڑکی مسلمان لڑکا ہندو، دونوں میں محبت ہو گئی، دونوں نے شادی کر لی. اس سے کیا ذہن جائے گا؟ آپ دیکھیں ہمارے یہاں پر تو بعض ایڈ ایسے بن گئے ہندوستان کے اندر جس میں جو فیمیل کیریکٹر تھا اس کو کسی اور مذہب کا دکھا دیا گیا، میل کیریکٹر کو مسلمان دکھا دیا گیا. اتنے مسائل کھڑے ہوئے، باقاعدہ کمپیننگ کی گئی. اگر آپ کی نظر ہوگی سوشل میڈیا پر، اس سے پہلے ٹاٹا جویلری والوں کا جو ایک ایڈ چلا تھا اس میں کسی مسلمان لڑکے کو دکھا دیا، لڑکی کسی اور مذہب کی تھی. سرف ایکسل والوں کا ایک ایڈ آ گیا، تنظیموں نے حملہ کر دیا پورا کہ یہ لو جہاد کی تعلیم دی جا رہی ان ایڈ کے اندر. حالانکہ لو جہاد جیسی کوئی چیز معاشرے کے اندر نہیں پائی جاتی، اس کے برخلاف ہو رہا ہے. مسلمان لڑکیوں کو مرتد بنانے کے لیے سازشیں ہو رہی ہیں. یہ سارے مسائل ہیں. یہ مسئلہ بہت بڑا ہے، اس پر گفتگو بہت طویل ہو سکتی ہے. یوٹیوب پہ میرے تفصیلی تقریباً 10 ویڈیوز کی ایک سیریز ہے، اگر آپ تفصیل سے سننا چاہیں تو اس پہ سن سکتے ہیں. تو یہ مسائل ہیں، ان کی سنگینی کو سمجھنا ضروری ہے، اس کے لیے فکر مند ہونا ضروری ہے. جو ہمارے خاص طور پہ وہ ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں جو ہمارے علاقے کے پولیٹیشینز ہوں، دینی ادارے کے ذمہ دار، مسجدوں کے ذمہ دار، ان کو بیٹھ کر کے سوچنا چاہیے کہ ہم اس مسئلے کا حل کیسے کر سکتے ہیں، خواتین میں دعوت کا کام کیسے آگے بڑھا سکتے ہیں. مرد حضرات تو مسجد میں جمعہ میں آ کر کے تھوڑا بہت دین کا علم حاصل کر لیتے ہیں. عورتوں کے لیے ہم نے کیا انتظام کیا ہے، خاص طور پہ ان بچیوں کے لیے کیا انتظام کیا ہے، ان تک کہ قرآن کا پیغام کیسے پہنچایا جائے، ان تک سیرت کا پیغام کیسے پہنچایا جائے. ایک چھوٹا سا مثال میں دیتا ہوں، سیرت کا کوئی کمپٹیشن کریے صرف مسلمان لڑکیوں کے لیے. کن لڑکیوں کے لیے؟ جو اسکول میں کالجز میں پڑھ رہی ہیں. سیرت کا کمپٹیشن کر دیں آپ، صرف نبی کی سیرت سے ایک تعلق اچھا بن جائے نا، نبی کی محبت دل میں آ جائے، انشاءاللہ تعالی یہ نبی کی محبت روک کر کے رکھنے والی ہے. کتنی سعادت سے اور خوشبختی سے محروم ہے وہ لڑکی جس کو اللہ کے نبی کی امت کے حصہ ہونے کا شرف ملا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے خارج ہو گئی. ہمارے لیے تو ہم سمجھتے ہیں بہت بڑا شرف ہے کہ ہم پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے نبی کا امتی بنا کر کے زندہ رکھے، ہے نا. وہ لڑکی اس کو نہیں پتا اس امتی ہونے کا کتنی بڑی خوش نصیبی ہے، نبی کا امتی ہونا اس کو نہیں پتا. کافر ہو کر کے وہ اللہ کے نبی کی امت سے خارج ہو جا رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی سے تعلق نہیں. نبی سے سچی محبت ہوگی تو انشاءاللہ تعالی اس سے اس کا ایمان کوئی چھین نہیں پائے گا. تو بہرحال باتیں بہت ساری ہیں، وقت میرا ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق دے، اپنے بچوں کے ایمان کی توفیق دے، بچوں کی ایمان کی حفاظت کرنا. انشاءاللہ ایک موضوع ہمارا تربیت اولاد پر بھی ہے. کب ہے؟ منڈے کو، سنڈے کو انشاءاللہ تعالیٰ. اولاد کی تربیت کے حوالے سے بہت ساری باتیں جہاں پہ ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں، ان غلطیوں کی وجہ سے بھی ہماری آنے والی نسلیں دین سے دور ہو رہی ہیں. اور واللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا، آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا. ہم اپنی آنکھوں سے وہ دور دیکھ رہے ہیں. اس لیے بہت فکر کرنے کی بات ہے کہ میری بچی میں پڑھا نہیں پاؤں، جاہل رہ جائے، یہ قابل قبول ہے، لیکن اپنے دین کو چھوڑ دے یہ قابل قبول نہیں ہونا چاہیے. میرا بچہ بھوک سے فاقہ کشی کی زندگی بسر کرے، یہ اس کے لیے اتنی بڑی مصیبت نہیں ہے جتنی بڑی مصیبت یہ کہ وہ کفر کے راستے پہ چلا جائے. کفر کی آندھیاں چل رہی ہیں، اس میں اپنے بھی ایمان کے لیے فکر مند ہونا بہت ضروری ہے، اپنے آنے والی نسلوں کی ایمان کے لیے فکر مند ہونا بہت ضروری ہے. اللہ بس فکر ہمارے دل کے اندر پیدا کر دے، انشاءاللہ فکر پیدا ہو جائے گی تو راستے ہم اپنے آپ سے ڈھونڈ لیں گے.
پہلا مسئلہ فکر پیدا ہونے کا ہے. اللہ ہم سب کے اندر فکر پیدا کرے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلی